کسی نے اپنے والدین کی مسکراتے ہوئے صبح صبح زیارت کی تو اسے ایک مبرور حج کا ثواب ملے گا. تو مبرور حج کے متعلق پوچھا گیا کہ یہ کیا ہے، تو بتایا گیا کہ مقبول حج کو مبرور حج کہتے ہیں. اب ایک بندہ اتنا زیادہ خرچہ کرے، لاکھوں روپیہ لگا کے حج کرنے جائے، اسے یقین نہیں ہے کہ وہ قبول ہوگا یا نہیں ہوگا. کسی کو بھی اس بات کا یقین نہیں ہوتا. لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا بچہ صبح صبح اپنے والدین کی زیارت کرے، خوشی کے ساتھ، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ، اسے مقبول حج کا ثواب ملتا ہے. تو ایک بچہ اس نے یہ بات سن لی، وہ مسجد میں گیا، نماز پڑھی، واپس گیا اور باپ کی چارپائی کے اس پائے کے ساتھ بیٹھ گیا. بیٹھا رہا. ابا تو ابھی سویا ہوا تھا. تو واپس مولوی صاحب کے پاس چلا گیا اور یہ کہا میں نے تو بڑی کوشش کی کہ میں مقبول حج کا ثواب حاصل کروں، لیکن میرا ابا تو ابھی جاگتا بھی نہیں ہے، میں نے سکول بھی جانا ہے، اب میں کیا کروں؟ یہ ہمارے حالات بن چکے ہیں. ہم اپنی اولاد کو دین کی تربیت دینے کی بجائے ہم کس چیز کی تربیت دیتے ہیں؟ بیٹا رات کو جلدی سو جا، صبح سکول بھی جانا ہے. کبھی ہم کاش یہ کہتے بیٹا جلدی سو جا، صبح نماز کو بھی جانا ہے. کبھی ہم یہ سکھاتے بیٹا جلدی سو جا، صبح قرآن بھی پڑھنے جانا ہے، دین کی تعلیم بھی حاصل کرنی ہے. نہیں، ہم یہ نہیں کہتے، ہم کہتے بیٹا جلدی سو جا، صبح سکول بھی جانا ہوتا ہے. اور آج کل کا جو ہمارے معاشرے کا موسم بن چکا ہے وہ یہ ہے کہ جلدی جلدی مولوی صاحب کے پاس حاضری لگوا کے آ جانا، کیونکہ تمہاری گاڑی آ جاتی ہے، پھر سکول میں بھی جانا ہوتا ہے اور پھر تجھے تیار بھی کرنا ہے، یونیفارم چینج کرنی ہے، کپڑے چینج کرنے ہیں، جوتے پالش کرنے ہیں، دیر لگ جائے گی. اور مسجد میں بھیجنا ہے تو ایسے ہی گندے کپڑوں کے ساتھ بھیج دینا، ایسے میلے کچیلے کپڑوں کے ساتھ. وضو کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کیوں بیٹا؟ کیوں نہیں ضرورت؟ بس پانی ٹھنڈا ہے نا، جب واپس گئے تو پانی بھی گرم، جوتے بھی پالش، کپڑے بھی صاف، گاڑی بھی تیار، اور بچہ تیار ہو کے فٹ فاٹ ہو کے سکول اور کالج جا رہا ہے. کیوں بھائی؟ اس نے جدید تعلیم حاصل کرنی ہے. میں کہتا ہوں جدید تعلیم بہت کچھ تمہیں دے سکتی ہے، لیکن اگر دین کا علم حاصل کیا، وہ والدین کا ادب بھی سکھائے گا. قیامت والے دن وہی بچہ اگر دین کا علم دیا، وہ شفاعت کا سبب بھی بنے گا. شفاعت کا سبب